ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا. حضور نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ان پر زعفران کا رنگ لگا ہوا تھا ان کے کپڑے پر. حضور نے پوچھا مہیم یہ کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ تزوجت یا رسول اللہ کہ حضور نکاح ہو گیا ہے، شادی ہو گئی ہے. اتنے مالدار صحابی اور حضور کو بلایا بھی نہیں نکاح میں. حضور کے پیچھے روزانہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کی ہر بات پہ عمل کرنے والے ہیں، حضور کے ہر اشارے پر قربان ہو جانے والے ہیں، حضور کی بات کو سروں پر رکھنے والے ہیں، اور حضور کو نہیں بلایا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کے اندر. اور حضور نے پوچھا تو بتایا کہ نکاح ہو گیا ہے. حضور کو برا بھی نہیں لگا اور حضور نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے بلایا نہیں. اس لیے کہ صحابہ کے یہاں پر دین کا جو معیار تھا، انہوں نے اپنے دین کے معیار کو بالکل توازن کے ساتھ، بالکل اعتدال کے ساتھ باقی رکھا تھا. جو چیز سنت ہے تو اس کو سنت کے مطابق ہی پوری کر دی جاوے. حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو نکاح کے لیے مناسب جوڑا مل گیا، آپ نے نکاح کر لیا گھر میں کسی جگہ کے اوپر. اور حضور کو جب فجر میں پتا چلا، نہ حضور ناراض ہوئے، نہ عبد الرحمن بن عوف کے دل میں یہ بات پیدا نہیں ہوئی کہ میں نے نہیں بلایا فلاں کو تو کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. آج ہمارے یہاں پر دور کے یوں سمجھ لیجئے پھوپھی کی بہن کی لڑکی کی بیٹی کو نہیں بلایا ہو تو پورا خاندان نہیں آتا ہے، اور بھول گئے ہو یا ضروری نہیں سمجھا ہو یا اتنا لمبا نہیں پھیلایا ہو تو اس کی وجہ سے پورا کی پوری وہ فیملی ناراض کہ آپ نے فلاں کو دعوت نہیں دی، لہذا ہم بھی آپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم بھی نہیں آتے. اس لیے نکاح جو ہے آج کل جو ہمارے یہاں بنتے جا رہا ہے، نکاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے لیے دعوت کو سنت قرار دیا. سنت کا مطلب دعوت ملی چلے جائے، نہ ملی تو کوئی غم منانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ہم نے کیا بنا لیا، بھائی وہ سب لسٹ نکالو جن کے یہاں ہم کھا کے آئے، پھر وہ لسٹ نکالے گا جن کے یہاں وہ کھا کر آیا ہے. یعنی ٹیٹ فار ٹیٹ، جیسا آپ نے کیا مطلب یعنی آپ نے ہمیں بلایا تو ہم آپ کو بلائیں گے، آپ نے نہیں بلایا ہوگا تو ہم بھی آپ کو چھانٹ دیں گے اور کاٹ دیں گے، چاہے آپ کتنے ہی نزدیک کے کیوں نہ ہو. یہ معیار بن گیا ہے. دعوت بطور دعوت مقصد نہیں رہ گئی ہے، دعوت بطور اب ایک ریاکاری دکھلاوا اور صرف یہ ہے کہ ادلا بدلی کی دعوت ہو گئی ہے. صرف اس کو یوں کہہ سکتے ادلا بدلی کی دعوت. بھئی دعوت تو کس کو کہتے ہیں؟ دعوت کہتے ہیں کہ جب بلایا جاوے تو انسان خوشی سے آوے. دعوت کہتے ہیں کہ آپ تعلق کو دیکھ کر. اس لیے حضور نے ہر وہ جگہ جو خوشی کا موقع آیا ہے شریعت میں، ہر جگہ پر حضور نے فرمایا غریبوں کا خیال کرو. گوشت عید کے دن، بقرعید کے دن تقسیم کرنا ہے، حضور نے فرمایا 3 حصے کر لو. ایک اپنے کھانے کے لیے رکھ لو، چلا لینا 2-4 دن. رشتہ دار تمہارے ہوتے ہیں، ایک حصہ ان کو پہنچا دینا، اور ایک حصے میں غریبوں کا خیال کرنا. عید الفطر کے موقع پر کہا جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ عید کی، اس سے پہلے صدقہ فطر نکال کے جانا ضروری ہے، واجب ہے. نماز پڑھ لی اس کے بعد صدقہ فطر، وہ صدقہ فطر رہے گا ہی نہیں، وہ نفلی، وہ ایسا ہی صدقہ بن جائے گا. اب آپ کا جو اہمیت نماز سے پہلے تھی وہ اہمیت کیوں؟ وجہ یہ ہے جب عید کی خوشیاں تم نماز کے بعد مناؤ گے، گلے ملو گے، رشتہ داروں کے یہاں جاؤ گے، سوئیاں کھاؤ گے، اس خوشی کے اندر تمہارا رشتہ دار، تمہارا غریب، تمہارے محلے والا وہ بھی شریک ہونا چاہیے. اس لیے پہلے سے اس کا انتظام کر لو. اس لیے علماء نے لکھا ہے بالکل فجر کی نماز کے بعد یا عید کی نماز سے پہلے مت نکالو، 2-4 دن پہلے بھی دے دو تاکہ اس کو اپنے گھر کے انتظام کرنا ہو. تو ایسے ہی ولیمے کے موقع پر حضور نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جاوے، غریبوں کو نہ بلایا جائے. وہ بدترین ولیمہ حضور نے فرمایا چہرے دیکھ کر بلائے جائے. خیر، پہلی بات اس حدیث سے جو سمجھ میں آتی ہے کہ نہ حضور ناراض ہوئے، نہ عبد الرحمن بن عوف نے اس کو ضروری سمجھا،
نہ دونوں کے درمیان میں کوئی ناراضگی کا سبب ہوا، اس لیے کہ حضور نے صحابہ کی زندگی کی ترتیب، صحابہ کو تیاری ویسے کیا تھا کہ جو موقع جیسا ہے اس کے مطابق وہ رہنے والے تھے، لہذا سنت کام کر لیا۔ پہلی بات تو اس حدیث میں یہ سمجھ میں